آج کلاس کا جو پہلا حصہ ہے میریم از طرف عدد و خانم زرین. بله. بخوانید از اینجا صورت زیبا. صورت زیبا نمی آید بیکار حرفی ازمانی اگر داری بی با آید. صدای بلند یک بار دیگر خانم زرین، صدای بلند با یک بار دیگر. صورت زیبا. صورت زیبا نمی آید بیکار حرفی ازمانی اگر داری بی آید. صورت زیبا نمی آید، این بیکار نیست، بیکار. صورت زیبا نمی آید بیکار حرفی از مانا اگر داری بیار. کوئی ترجمہ کر کے بتا دیں مجھے. بله آقای حامد. عبدالعزیز ترجمه کنید. آقای عبدالعزیز. بله. خوبصورت شکل صورت نہیں آیا لوگ نہیں آتی بیکار یعنی کہ اس کا آنا کبھی بھی رائجہ نہیں جاتا مطلب بیکار رائجہ نہیں جاتا بیکار کوئی فیکٹ پڑتا ہے اس کا درست. آقای حامد شما هم ترجمه کنید. کیا اس کا ترجمہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، ان پروسیس یا ان ورک ان یوز. وہ بیکار تو بیکار ہے، یہ بےکار ہے، یہ بے ہے اصلا. کیا دیکھیں صورت زیبا خوبصورتی کسی کام نہیں آتی، خوبصورتی کسی لائق نہیں. اگر کوئی حرف ازمانے اگر داری بیار، اگر تمہارے پاس کوئی کام کی بات ہے تو وہ لے کر آؤ، نہ کہ خوبصورت چہرہ. فہمیدی؟ حرف کہتے ہیں بات چیت کو، اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں. یہ فارمیلٹیز تعارفات میں استعمال ہوتا ہے. حرفی ندارے، کیا کوئی مطلب اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. حرفی ندارے سمجھ میں آیا خانم زرین؟ جی جی ہاں، تو حرف کہتے ہیں بات چیت کو، حرف زدن یہی بنا. آقای حامد بخوانید. مباش مباش در پی آزار. پھے گیری کردن کہتے ہیں پیچھے پڑنے کو، فالو کرنے کو، دیکھنے کو. تو پہ کہتے ہیں مباش در پی آزار، کسی کے اس میں نہ رہو، کسی کو تنگ نہ کرو. ہر چه خواہی کن، جو کرنا چاہتے ہو کرو. کہ در طریقت ما غیر از ان گناہی نیست. طریقت کہتے ہیں طریقے کو. حافظ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو تنگ کرنے کے پیچھے نہ پڑو، کہ ہماری شریعت میں سب کچھ، کوئی بھی چیز گناہ نہیں ہے سوائے کسی کو اذیت دینے کی. کہ در طریقت ما غیر از ان گناہی نیست. غیر از ان کسے کہہ رہا ہے؟ آزار کو کہہ رہا ہے. یعنی میرے نزدیک حافظ یہ کہتا ہے کہ کسی کو تنگ کرنا، اذیت دینا ہی کیا ہے؟ سب سے بری چیز ہے، اور باقی چیزیں میری طریقت میں گناہ نہیں ہے. نہیں ہے. خانم اچھا یہ میں بھول گیا، ہمارے تو کلاسز میں بڑے علم رکھنے والے لوگ آتے ہیں. میں تو خود سوچتا ہوں کہ مجھے خود کچھ نہیں آتا ہے. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ آتے تھے صغیر، انہوں نے مجھے اس کی پوری وہ بتائی تھی، بو علی کلندر کی. یاد نیست اگر آپ سے کسی کو پتا ہو، شیخ شرف الدین کی پوری بایوگرافی بتائی تھی، کافی مشہور. بو علی کلندر کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ان کا ایک یہ وہ ہے. خانم زرین شما بخوانی. غلام روئے او بودم. غلام روئے او بودم، اسیر موئے او بودم، غبار کوئے او بودم، نمی دانم کجا رفتم. غلام روئے او بودم، روح کسی کے لیے کہہ رہے؟ چہرے کو. چہرے کا غلام تھا. اسیر موئے او بودم، اور اس کے بالوں کا قیدی تھا. اس کی خوبصورتی کا. غبار کوئے او بودم، اس کے گلی کوچوں کا غبار تھا. مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں چلا گیا عشق میں. نمی دانم کجا رفتم. شادی سے پہلے تو یہ اچھا لگتا ہے، اس کے بعد تو سب. ان کے مردم نہ شناست تھورا غربت نیست. تھورا کا مطلب تم کو، آپ کو.
इनके मर्दुम न शनासत, मतलब अगर लोग तुम्हें नहीं जानते तो ये गुर्बत नहीं है, कोई नई बात, गुर्बत वाली बात नहीं है। गुर्बत क्या है? गुर्बत आनस के यारान, पूरा पढ़ो, गुर्बत आनस के यारान, हाँ, गुर्बत आनस के यारान बेबरत, नहीं बेबरत, निगाह को नहीं, हाँ देखें, बुर्दन से क्या बना? बर बना, बुर्दन बर ले जाना, तो बेबरत क्या है? ते क्यों आया? बेबरत क्यों आया? तुम्हें, तुझको। अब देखिए शायर का अंदाज देखिए, बड़ा वो है, गैर रस्मी है। ये गुर्बत नहीं है कि लोग तुझको ना जाने, गुर्बत ये है कि यारान बेबरत, कि तुम्हें ले जाए, अज याद, कि दोस्त तुम्हें अपनी याद से गाफिल कर दे। असल गुर्बत तो ये है, याद करना छोड़ दे तुम। हाँ दुरुस्त है, क्योंकि यारान है तो यारान की वजह से, हाँ यारान बेबरंदक अज याद, दुरुस्त है, सद ये वाला नशन मर्दुम है ना, जमा का सीगा है, दे है हामिद, इधर भी दे है इधर भी दे है, तो नद है, शनाख्तन से शनास, न शनासद हुआ। ठीक है, अब आप जरा देखें, आप सब लोगों में से कोई मुझे बता सकता है यहाँ कवायद की एक उसूल की खिलाफ वर्जी हुई है? हाँ, एक चीज यहाँ नहीं है, कोई बताए मुझे। यहाँ पे एक चीज नहीं है, मी नहीं है सर। हाँ, मी नहीं है, मी नहीं है सर। मी हटा दिया है इन्होंने, दुरुस्त है। खूब इन बुद ये क्या शेर है, अदब में ज्यादा ولی نه در گفتاری. خب این بود کمی از شعرها و خب اول ادبیات چند شعر، الان میریم به سگ هری. حکایت سگ حریص. The story of من کلمه ها بنویسید در کتاب، در دفتر. A greedy dog. سگی گرسنه که استخوانی را از یک قصاب دریافت کرده بود با عجله به طرف کلبه اش می دوید. A hungry dog who had received a bone from a butcher was running with haste or fast to his hut cabin. او برای رسیدن به کلبه اش باید از روی پل چوبی عبور می کرد. He, for reaching or to reach to his cabin, to his hut, he should cross a wooden bridge. چوب چیه؟ چوب لکڑی، پل چوبی لکڑی کا پل. عبور کردن، ما هم میگیم عبور کردن، درست؟ عبور. لیکن ہم لوگ سڑک کے لیے پار کرنا بولتے ہیں، عبور کرنا سڑک کے لیے نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے، آره هست چوب خدا. آره دوباره بگیم این تلفظ میشه صدا. صدا. در حین عبور کردن در درون آب رودخانه سگی را دید که استخوان بزرگی در دهان دارد. While crossing the bridge, of course, in the water of the river, he saw a dog who
had a big bone in his mouth. استخوانی شاید بزرگتر از استخوان خودش. Perhaps bigger than his own bone, the bone that he got from the butcher. سگ حریص برای گرفتن استخوان بزرگتر استخوان خودش را رها کرد و به درون رودخانه پرید. The greedy dog, to catch or to get the bigger bone, he released or dropped his own bone and jumped into the river. استخوان خودش به ته رودخانه رفت و گم شد. His own bone went to the bottom of the river and got lost. اما او هرچه در آب تلاش کرد سگی پیدا نکرد. But he tried a lot into the water to find a dog, but he didn't find anything. So he tried hard, but he didn't find any dogs. او عکس خود را در آب دیده بود. He had seen his own picture in the water. و فکر می کرد سگ دیگری است. And he just thought it was another dog. It was his own picture. او به سختی و تلاش زیاد جان خود را نجات داد و از رودخانه بیرون آمد. He, with great difficulty and effort, saved his life and came out of the river. حالا او دیگر استخوان خودش را هم نداشت. Now he didn't have his own bone anymore. بدین شکل سگ خیس تمام شب را گرسنه ماند. This way, the wet dog stayed hungry the whole night. So he lost his bone. He saved his life with difficulty. He got wet and stayed hungry. That's all because of this طمع. طمع و زیاده خواهی خیلی اوقات باعث شکست ما می شود. طمع means greed. زیاده خواهی means to want more and more. It is the same. Greed. Greed, most of the time, causes us to fail. آره اینطوریه و خیس واپس آیا میں اسی پر دریافت کردن کہتے ہیں ملنا ڈسکور ان کلمات بنویسی با عجله کہتے ہیں جلدی hurriedly کردن اس کو لکھ لیں عبور کردن خانم زرین خانم مریم ان کلمات بنویسی رد شدن ہاں ایک اور لفظ لکھیں رد شدن یعنی اس کو کہتے ہیں کسی مجمع سے یا کسی جگہ سے پار کرنے کے لیے نہیں گزرنا رد شدن ٹھیک ہے گزرنا رد شدن عبور کردن عبور کردن
کلبے کیبن کتا جہاں رہتا ہے اس کا. بنویسید رہا کردن ریلیز کرنا رہا کردن. رودخانه دریا کو کہتے ہیں دریا. یہ نہیں پتا لیکن رودخانه فارسی میں تو پورا کہتے ہیں. آرے رودخانه دریا میگن. آرے دریا سمندر. اوشن سمندر ہوگا. دریا دریا ان کا رودخانے تو ان کا ہو گیا دریا ہو گیا. دریا ان کا سمندر ہو گیا. اور اوشن جو ہے وہ کیا ہوگا باہر. آرے باہر میگن باہر. دیکھو باہر رود و رودخانے. ہاں جھیل کو دریاچے کہتے ہیں. یعنی دریا کی جو چھوٹی شکے اسی چھوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک دریاچے بھی ہے. یہ نہیں پتا میں نے اس سے گزرا ہوگا لیکن میرے ذہن میں لے آئے. ہاں ہاں لے آئے. جی جی وہ بھی ہے نعمان جھیل. ہاں اس کے لیے لفظ ہے جو کہ شاید میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے لیکن ہے. یہ کلمے فکر کردن. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر کا لیز کبھی کبھار تلفظ نہیں ہوتا. فکر کردن ہے. فکر کردن سوچنا. نجات دادن گوش کنید الان. من مجید هستم. Today we have 35 examples of common what questions, which is che or chi in Persian, in everyday conversations. Half of the examples are presented as quiz. Che rangiye. What color is it? Che rangiye. So every other slide is a quiz for you. So or even examples 2, 4. ویسے یہ جو دو لفظ ہے نا یہ بڑے مسائل سے بھرے ہیں. یہ کلمے چھ و چی. اب سوال این ہے انگلیسی ما یک کلمه داریم what. اردو ہم ما یک کلمه داریم کیا. اب فارسی میں ایسا نہیں ہے. فارسی میں ایک چھوٹا سا رول یہ یاد رکھ لیں. مثلا آپ نے مجھ سے کچھ کہا میں نے جواب دیا کہ کیا. میں نے آپ سے کیا کہا کیا. اب آپ اس کو چی بولیں گے یا چے بولیں گے. چی میں نے صرف ایک لفظ بولا ہے آپ کو. میں نے بولا کیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. مخفف نہیں پورا جملہ بتائیں. قاعدہ یاد رکھیں. اگر ایک الگ تنہا واٹ آپ نے کہنا ہے تو آپ کیا کہیں جی. اگر اس کو جملے کے ساتھ ملانا ہے تو زیادہ تر کیا ہوگا بدبختان قاعدے نہیں. اس نے کیا کیا ہوا ہے اس استاد نے جو یہ پتا ہے اس نے 35 سوالوں کے ذریعے ایک کوئز دیا ہوا ہے جو کہ آپ کو سننا پڑے گا کہ کہاں چی آئے گا اور کہاں پہ چے آئے گا بغیر کسی قاعدے کے. میں اس کی چھوٹی سی کلپ زیادہ نہیں پلے. اچھا 5 منٹ کی ہے تو ہم پلے کر سکتے ہیں. گوش کو نہیں Or 6. گوش کو نہیں اگر ایسا ہے آیا تو از آر ایم کین اور اس کا متبادل ہے وہ الگ چیز. وہ تو الگ چیز ہے. Cherangiye. What color is it? Cherangiye. So every other slide is a quiz for you. So or even examples 2, 4, 6 are quizzes. The sentence is here for you. What are you doing? Write down your answers in the comment section and my Patreon members will have all the answers
الان آقای منور بخوانید آب و هوا. آب و هوا، آیین، آیین، استان، اسلام، اسلامی، درست، ارتیاد، اقلیت، بیشتر، اقلیت، بیشتر، اکثریت، اکنون، ایالت، ایالت، ایالت. مجھ سے غائب ہو گیا سبق. ایک منٹ. بخش. من سوال دارم سر. بله خانم سائمہ. سر یہ جو اوپر لفظ ہے کمیونیکیشن کا، یہ ارتباط نہیں ٹے کے نیچے زیر اور با کا لگتا ہے؟ بله ارتباط ہے. ہاں جی. بله آقای منور بخوانید. اقلیت، بیشتر، اکثریت، اکنون، ایالت، بخش، برف. آگے شمال. نه از اینجا بهایی. از اینجا بهایی سے. بهایی. بیش از پایه تخت. پایه تخت نہیں ہے، پایه تخت. پایه تخت. درست. پر برف. درست. پرچم. پرچم. پیرو. 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 جامع. جمعیت. درست. جمہوری. جنگل. جنگل. جنوب. خشک بار. خلیج فارس. خلیج فارس نہ گو خلیج فارس. دریا. این یکی از متن کامل درباره ایران ہے. ٹھیک ہے. ایران کشوری است. ایران کشوری است در جنوب غربی آسیا. ایران در شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان همسایه است و در شرق با افغانستان و پاکستان و در غرب با کشورهای ترکی و عراق. فارسی میگیم عراق. خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و در بخش میانی شمال دریای خزر، مازندران، مرزهای آبی ایران را تشکیل می‌دهد. خانم ظریف این ترجمه کنید. این سطح آخری والی لائن کا ترجمہ کرے دریائے خزر سے. دریائے خزر جو ہے وہ ایران کا مرزهای آبی یعنی بارڈر میں. ہاں یعنی آبی بارڈر ہے کس کے ساتھ؟ ایران تشکیل دیتا ہے. ٹھیک ہے آگے. ایران سرزمینی است با آب و هوای گوناگون. ایران مرکزی آب و هوای معتدل و خشک دارد، اما در شمال و در کرانه های دریای خزر آب و هوا مدیترانه است. بخش های کوہستانی غرب و شمال غربی. کوہستانی بخش کسے کہتے ہیں میں نے بتایا تھا، حصہ، پارٹ. آگے. بخش های کوہستانی غرب و شمال غربی زمستان های سرد و پر برفی دارند، در حالی که در جنوب و در کرانه های دریای عمان و
خلیج فارس، آب و ہوا گرم و مرطوب است. کرانے کہتے ہیں وہ کنارے کو. کرانے کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو. خانم گفتہ جی سر. الان نوبت شما، چون شما هم یک متن نوشتی. بله سر مجھے اپنا وہ مل ہی نہیں رہا. نه من گروپ پہ بھیجا ہے، روی گروپ من فرستادم، واٹس اپ گروپ. پس چه باید کرد؟ سر آپ پڑھ دیں. آپ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیں. پس چه باید کرد؟ امروز ما سوای فلسطین هیچ خیال در دل و دماغ نمی آید. اچھا، امروز در ذهن ما، دل و دماغ نہیں جائے گی، در ذهن قلب ما هیچ تصوری نمی آید، هیچ تصوری نمی آید. خیلی تشویش زدم که مسلم امه خصوصا مسلمان حکمران چه بوده شد. خیلی تشویش میکنن، میں بہت تشویش کرتی ہوں کہ مسلمانان خصوصا حاکمان مسلمانان چه بوده شد نہیں ہوگا، با آنها چه شده، با آنها چه شده کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر مسلمانان را از غیر مسلم تقابل کنم شرمنده و خجل شوم. اگر مسلمانان را غیر از مسلم تقابل نہیں ہے، مقایسه میکنم. مقایسه کمپیر کرنا. بلے میم قاف الف اے سے ہے مقایسه. و خجل شوم، خجل نہیں ہے، شرمنده شوم، شرمنده. بلے فکر میکنم اسباب این درمان یہ درمان ہے، علاج. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے. درمان زندگی و لاچاری چیست؟ آیا از زوال اقتصاد و تعلیم این انجام برآمد یا سبب اساسی نقص ایمان و یقین است؟ آقای عبدالعزیز شما بخوانید با صدای بلند و تلفظ درست این سرخط. هشدار. دوباره بخوانید. هشدار نهاد نظارتی. نہاد کہتے ہیں آرگنائزیشن کو، تنظیم کو. نظارت کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے کو. شرکت کسے کہتے ہیں؟ آگے منور، شرکت کمپنی کو. سر کمپنی کو. فناور کہتے ہیں ٹیکنالوجسٹ کو، فناوری. ٹھیک ہے. ہوشدار کہتے ہیں خبردار کرنے کو. محتوا کہتے ہیں کانٹینٹ کو، محتوا کانٹینٹ کو. مسموم کہتے ہیں زہر کو یا زہر دے دینے کو. محتوا کانٹینٹ مواد. انقلاب در درمان ناشنوایی. ناشنوایی کیا ہوتا ہے؟ ناشنوا بہرے کو کہتے ہیں. بہرے کو کہتے ہیں. یعنی ایک سب کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک انقلابی قدم، انقلابی چیز یا علاج آیا ہے اس میں. ہاں، ایک ڈیف کے ہاسپٹل میں، مادر ذات ڈیف کے ہاسپٹل میں، جو فرام دا برتھ جو ہے وہ نہیں سن سکتے. نہیں، پیدائشی بہرے. پیدائشی، ہاں پیدائشی، یہ صحیح ترجمہ ہے. ہاں مادر ذات پیدائشی. برطانیائی ژن درمانی، یہ ژن درمانی اس کو دین کو بول رہا ہے شاید. سینمائی خود را به دست آورد. دست آوردن کہتے ہیں حاصل کرنے، مل جانے کو. یعنی اس کیا ترجمہ ہے؟
وانی یعنی اس کی ہیئرنگ واپس آئی ہے. یہ لفظ جو ہے یہ چیک کرنا پڑے گا جن دارمونی نہیں جین سے, لیکن پیدائش سے پہلے کی بات نہیں ہوتی. پیدائش کے بعد جینیٹک کوئی جینز ہے اس سے یہ چیز واپس آئی ہے. جن دارمونی نہیں, جینیٹک جو جینز ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اس کا انہوں نے پورا پروسیس بتایا. ارشاد رهبر ایران به اسرائیل کمال سرخط خبرها. هشدار مشاور ارشد رهبر ایران به اسرائیل کمال خرازی میگوید اگر موجودیتمان تهدید شود دنبال بمب هسته‌ای هم میرویم. گلوله باران شدید رفح و تنش کم سابقه میان آمریکا و اسرائیل. بایدن میگوید شرط تحویل مهمات تهاجمی خودداری از حمله گسترده به آنجاست. خط و نشان پوتین برای غرب در سالگرد پیروزی بر آلمان نازی. میگوید روسیه هیچ تهدیدی را بر نمیتابد. و اظهارات یک افسر اطلاعاتی سابق عربستان درباره ساخت شهر خطی نئوم. پلیس برای بیرون کردن روستاییان و باز کردن مسیر مجوز کشتن گرفته بود. خانم مریم چه چیز شما شنیدید؟ میام طرفه. خانم مریم، خانم شگفتا. سر یہ سب سے مشکل کام ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ مشکل کام سے ہی تو اگر خانم شگفتہ مشکل کہہ رہی ہے تو پھر تو ہمیں چھپ جانا چاہیے. آپ نہ کریں کم از کم. دیکھیں آگے شہزاد شگفت ہے. سر کوئی روس کے بارے میں بات ہوئی ہے, میں نے پیوٹن کا کوئی اچھا خبر نامہ 5ویں دفعہ کے لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی جاننا ہو. مثلا پیوٹن کا 5ویں دفعہ اس کو ذرا دیکھ لیں. پہلے آخری کی خبر تھی عبدالعزیز. پروجے کہتے ہیں پروجیکٹ, پروجیکٹ کو پروجے کہتے ہیں. نیوم سعودی عرب کا جو ابھی نیا شہر میں بن رہا ہے اس کو یہ لوگ نیوم بولتے ہیں. پروژه نیوم در عربستان, پروژه نیوم در عربستان. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک دستاویزی فلم بنی ہے چونکہ یہ صحرا میں ہے اور اس میں سعودی عرب کے کئی دیہاتی لوگوں کو قتل کیا گیا, مارا گیا, زمینوں سے نکالا گیا. اور یہ تو ہمیں خوش مزے کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور مختلف مولوی جو ہے وہ مختلف چیزیں مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, کام کی چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بنی ہے و ان درست ہے جو ان کے جو قبائل ہیں سعودیوں کے اس علاقے میں. اور یہ جو نیوم کا پروجیکٹ ہے آپ کو شاید پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا, شاید نہیں پتا ہو کیونکہ یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ سعودی عرب کا ایک ورلڈ کلاس پروجیکٹ ہے اس کا, لیکن یہ حامد تقریباً کئی کلومیٹر سے چند کلومیٹر پر آ گیا ہے نیوم جو ہے. اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ سعودی عرب نے پتہ ہے کیا نکالا ہے؟ اسلامک بانڈ نکالے ہیں. جس طرح ہمارے اسلامک بینکنگ اسی طرح تیمور صاحب اسلامک بانڈ نکالے ہیں کہ لوگ پیسے سکوک. تو اس کو ذرا سنیں اب دوبارہ بے گوش کنید. من خط خبرها. هشدار مشاور ارشد رهبر ایران به اسرائیل کمال خرازی میگوید اگر موجودیتمان تهدید شود دنبال بمب هسته‌ای هم میرویم. گلوله باران شدید رفح و تنش کم سابقه میان آمریکا و اسرائیل. بایدن میگوید شرط تحویل مهمات تهاجمی خودداری از حمله گسترده به آنجاست. خط و نشان پوتین برای غرب در سالگرد پیروزی بر آلمان نازی. میگوید روسیه هیچ پیروزی بر آلمان نازی. پیروزی کہتے ہیں کامیابی کو, بر آلمان نازی یعنی نازی جرمنی پہ کامیابی کو. بر آلمان دو بزرگ شیطان در دنیا روسیه و آمریکا هستند. بزرگ شیطان در امریکا روسیه و عربی کوچیکه. تهدیدی را بر نمیتابد.
و اظهارات یک افسر اطلاعاتی سابق عربستان درباره ساخت شهر خطی نئوم. پلیس برای بیرون کردن روستاییان و باز کردن مسیر مجوز کشتن گرفته بود. पुलिस برای بیرون کردن روستاییان लोगों को देहात से निकाल कर मुजव्विज कहते हैं उसको लीगल परमिट को. पुलिस मुजव्विज गिरफ्त برای کشتن روستاییان. पुलिस को लीगल परमिट मिली थी कि वो देहातियों को क्या करे, कत्ल करे. अरे اینطوری آره اینطوری بوده. خبر خوش آمدید. من ناجیه غلامی هستم. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته جمهوری اسلامی تصمیمی برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، اما اگر موجودیتش تهدید شود سیاست خود را تغییر خواهد داد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفته در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کشور پروژه را محمد بن سلمان ولیعهد سعودی عربستان کلمات بگیرید از این خبر باید پایان می‌دهید. استفاده کنند. این پروژه 500 میلیارد دلاری یا به مسائل اقلیمی است. یک افسر اطلاعاتی سابق عربستان به BBC گفته به پلیس گفته شده بود برای بیرون کردن روستاییان و باز کردن راه پروژه عمرانی نئوم می توانند از زور و حتی کشتن استفاده کنند. این پروژه 500 میلیارد دلاری و بلند پروازانه در شمال غربی عربستان شامل یک شهر خطی به طول 160 کیلومتر، یک شهر شناور و یک پیست اسکی است. اما گزارش شده حالا ابعاد پروژه کوچکتر شده و قرار است تا 6 سال دیگر فقط حدود 2.5 کیلومتر از آن به اتمام برسد. این پروژه را محمد بن سلمان ولیعهد سعودی هدایت می‌کند و بخشی از برنامه او موسوم به چشمانداز 2020 برای نوسازی کشور است. نیام سوم طرح بزرگ نه عادت میشین، در یک دو ماه عادت میشین. آره. عربستان سعودی برای تغییر این کشور و تصویرش در جهان. این پروژه رو که تقریباً به بزرگی بلژیک است، شرکت‌هایی از سراسر جهان از جمله بیش از 12 شرکت بریتانیایی می‌سازند. خب این بود نهایت کلاس و اینطوری کلاس دهمین ما بود برای دوره سوم و اگه سوال دارید لطفاً میتونید به من یک پیام بفرستین و خیلی ممنون. خدا نگهدار.